والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، میرے محترم بھائی اور دوستو، بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کا نزول انسانیت کی رہنمائی کے لیے فرمایا ہے تاکہ اس کتاب مبین کے ذریعے سے انسانی زندگی کے ہر گوشے کی رہنمائی کی جائے اور انسان اپنی زندگی کے معاملات اور مسائل میں اللہ تعالی کی دی جانے والی رہنمائی سے محروم نہ رہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے نسل انسانی کے آغاز سے تمام تر اقوام اور تمام قسم کی نسلوں کے لیے انبیاء کرام کا بعثت بھی فرمایا ہے اور کتابوں کا نزول بھی، یہاں تک کہ سب کے آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خاتم النبیین کی صورت میں فرمایا اور اس پر قرآن مجید کا نزول آخری کتاب کے طور پہ فرمایا، جس کا مقصد یہ ہے کہ نہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کی آمد کا امکان ہے اور نہ ہی ضرورت ہے، اور نہ ہی قرآن مجید کے نزول کے بعد کسی کتاب کی کوئی ضرورت باقی رہ جاتی ہے. ایک آیت جسے قرآن مجید کا آخری آیت بھی کہا جاتا ہے، جو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارے دین کو ہم نے مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے، یعنی جس نعمت کا کامل طور پر تمہارے اوپر نزول کی ضرورت تھی وہ میں نے مکمل کر دی. وہ نعمت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل رسالت اور اس کے اوپر کامل ترین رہنما کتاب کا نزول ہے. اس کے بعد کئی سارے جھوٹے نبیوں نے نبوت کے دعوے کیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس آیت کے بعد دعوے تو اپنی جگہ، اگر اسی آیت کو دیکھا جائے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت کے نزول کے بعد ختم نبوت تو ہو ہی چکا ہے،
ضرورت ختم نبوت بھی ہو چکی ہے، یعنی نبوت کی ضرورت کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اس کے بعد نبوت کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی کہ کسی نبی کا پھر بعثت ہو۔ لہذا انسانیت کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید ہی رہ جاتا ہے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی اور اس کی فرامین وہ اس قرآن مجید کی تشریحات بن جاتی ہیں۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود کئی سارے لوگ ہیں کہ جو اسی قرآن کے ذریعے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور اسی قرآن کے ذریعے ہدایت بھی پا لیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے صراحت کے ساتھ فرمایا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، کہ فاسق لوگوں کے علاوہ اور کوئی بھی کتاب کے ذریعے گمراہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ فاسق لوگ یا تو بے جا قسم کے اشکالات اٹھائیں گے یا تو پھر بے معنی قسم کی مقاصد کا حصول کریں گے قرآن سے، اس لیے وہ مزید گمراہی کے دلدل میں دنستے ہوئے چلے جائیں گے۔ اور اسی معاملے کے پیش نظر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال فرمایا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن مجید ہمارے درمیان موجود ہو اور پھر ہم گمراہ ہو جائیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ قرآن مجید کا نزول ہمارے زمانے میں ہوا ہے، ہمارے دور میں ہوا ہے، اس کی ایک ایک آیت کے نزول کا ہمیں پس منظر کا پتہ ہے کہ کن حالات میں ان آیت کا نزول ہوا ہے، کن کن مسائل اور کن کن معاملات میں رہنمائی کے لیے اس آیت کا نزول ہوا ہے۔ لیکن بعد کا ایسا زمانہ آئے گا کہ جس کو قرآنی آیتوں کی نزول کی پس منظر کا کوئی پتہ نہیں ہوگا، وہ آیتوں کو پڑھیں گے، ان کے معانی کو پڑھیں گے، لیکن وہ ان کے مقاصد کو نہیں پہنچ پائیں گے، اور پھر وہ انہی آیتوں کے تراجم اور معانی کو پڑھ کر گناہگار بھی ہوں گے اور گمراہ بھی ہوں گے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید کو محض صرف اور صرف قرآن مجید ہی پڑھتے رہیں اور اس کی تراجم پر اکتفا کریں، قرآن مجید کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کبھی جائزہ لینے کی کوشش نہ کریں اور کبھی بھی احادیث مبارکہ کی جانب رجوع کی کوشش نہ کریں، تو قرآن مجید کی کئی ساری آیتیں پڑھ کر ہم خود اپنے ہاتھوں اپنے معاشرتی فسادات کی بنیاد رکھیں گے۔ قرآن مجید کی آیت ہے فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمْ، کہ جہاں بھی تم مشرک کو پاؤ اسے قتل کر دو۔ اب انہی آیتوں کو پڑھ کر ہم نے اپنے معاشروں میں فساد کے بیج ڈالے، کئی سارے لوگ قتل کیے گئے ایسی ہی آیتوں کو پڑھ کر۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کہ کفر کی جتنے بھی بڑے بڑے لوگ ہیں اسے قتل کر دو۔ یہ آیت ہم قرآن میں پڑھتے ہیں، اور ہم پڑھتے ہیں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنوں کو جنگ اور لڑنے کے لیے ابھارو،
اب اس طرح کے معاملات کو جب ہم پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا امتزاج نہ ہو، تو پھر جب ہم کہیں پر مشتعل ہوتے ہیں، ہمارے مزاج میں برانگیختگی پیدا ہوتی ہے، اور کوئی اگلا ہم سے کہیں کہ یار جذباتی کیوں بنتے ہو، سنجیدگی سے کام لو، تو جواب سننے کو ملتا ہے کہ مومن بغیر جذبے کے ہوتا ہی نہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مومن سنجیدگی کے بغیر نہیں ہوتا، جذبے کے بغیر ہوتا ہے، کیونکہ جب جذبات اثر انداز ہوتے ہیں تو پھر مومن کی سنجیدگی اور ہوش و حواس یہ ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن کیس، مومن دانا ہے۔ دانا کا مقصد مومن جاننے والا ہے، اور جاننے والے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ جان پہچان، بلکہ جاننے کا مقصد یہ ہے کہ جن معاشرتی حالات سے اس کا پالا پڑتا ہے وہ ان حالات کے پس منظر، اس کے پیش منظر اور آئندہ کے نتائج سب پر اس کا نظر ہوتا ہے۔ فطن المؤمن ذہین ہے، ذہین یہ ہے کہ تاریخ میں کبھی بھی حالات واقع ہوئے، ان سے برآمد شدہ نتائج مثبت ہو یا منفی، یہ اس کی ذہن نشین ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی پچھلے زمانوں میں پیش آمدہ حالات کے نتائج کو نظر انداز نہیں کریں گے، وہ ہمیشہ انہیں ذہن میں رکھیں گے کہ کس طرح کے حالات تھے جب ہم مشکلات میں گرے اور مشکلات سے ہمارا پالا پڑا، اور پھر ان نتائج کو بھگتنا پڑا ہمیں۔ مومن ذہین ہے۔ اور تیسرا ہے حذر، مومن اپنے آپ پر کنٹرول رکھنے والا ہے کہ وہ کبھی مشتعل نہیں ہوگا، وہ کبھی جذبات میں نہیں آئے گا، وہ کبھی سنجیدگی کو ہاتھ سے جانے نہیں دے گا۔ لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب مومن کا بنیادی خاصیت جذباتیت بن جائے تو پھر وہ ذہین رہ سکتا ہے، اس کا ذہن اسے کام دے سکتا ہے، وہ جاننے والا ہو سکتا ہے۔ لہذا جاننے کے لیے لازمی یہ ہے کہ وہ ہوش حواس میں ہو، مشتعل نہ ہو۔ حافظے کے لیے لازمی ہے کہ وہ تب بروکار آتا ہے جب آدمی مشتعل اور جذباتی نہ ہو۔ جب وہ جذبات کے رو میں بہہ جاتا ہے اور مشتعل ہو جاتا ہے تو اس کا ذہن اور اس کا حافظہ اسے کبھی بھی کام نہیں دے سکتا، کیونکہ اس کے اعضاء اس کے ذہن سے پہلے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تناظر میں پڑھنا ہوگا، تب ہم اپنے آپ کو سنجیدہ امت اور سنجیدہ مومن بنا سکیں گے۔ اور پھر ایک مثال ہے کہ ایک زمانہ ہے، ایک صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ ایک اشتہار کبھی کسی زمانے میں چھپا تھا کہ ہاتھ سے ہاتھ ملائیے، اور دو ہاتھوں کی تصویر بنائی ہوئی ہے۔ اب جس زمانے میں جس مقصد کے لیے وہ ہاتھ کے نشان بنا کے رکھا گیا ہے تو ہر کوئی جانتا ہے کہ کیا مقصد ہے اس کا، لیکن وہ کئی صدیوں بعد اس نشان کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے اور اس کا اگلا پچھلا کچھ پتہ نہ ہو تو کوئی سمجھے گا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہاتھ ملانے کو فروغ دیا جائے، کوئی اس کو سمجھے گا کہ جب بھی سفر میں ہو تو ساتھی کا ہاتھ پکڑ کے چلو تاکہ ایک دوسرے سے بچھڑ نہ جاؤ، اور کوئی اس کا معنی دے گا کہ سلام کو فروغ دو، کوئی کیا معنی اور کوئی کیا معنی، جبکہ بنیادی طور پر اس وقت کی وضع کردہ نشان کا مقصد وہ نہیں، کچھ اور ہے۔ لہذا ہمارے یہاں بھی دور اور زمانے کی گزرنے کے ساتھ سہولت پسندیاں ہمیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، اور ان سہولت پسندیوں میں یہ بھی ہے
کہ جس نے قرآن مجید کی جو تراجم جیسے لکھ دیے ہیں، جو تفاسیر جیسے لکھ دیے ہیں، بس ہم نے منوان اسی کو پڑھنا ہے، نہ پھر کبھی ہم نے کسی سیرت کی کتاب کو اٹھا کے پڑھنا ہے، نہ کبھی ہم نے ان روایات کو پڑھنا ہے کہ جو تفسیر میں لکھے ہیں۔ بس ہم نے صرف اپنے لیے دلیل یہ بنانا ہے کہ حضرت مولانا فلانا نے یہ لکھا ہے، اور یہ ہے اندھی تقلید۔ اور اسی اندھی تقلید نے ہمارے یہاں آئے روز کتابوں کی برمار بنا دی ہے۔ ہر کوئی اپنے مقاصد کے حصول کے لیے اور اپنے جتوں کو بڑھانے کے لیے کتابیں لکھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہمارے اندر کبھی بھی تحقیق کا وہ مادہ پیدا نہ ہو سکا کہ ہم بھی یہ تحقیق کریں۔ آج کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ جو عربی سے اردو میں منتقل نہ ہوئی، ہر کتاب عربی سے اردو میں منتقل ہو چکی ہے، ہر کتاب عربی سے انگلش میں منتقل ہو چکی ہے، لیکن ہم میں یہ جستجو پیدا ہو کہ ہم قرآنی تعلیمات کو اس حقیقت کے زاویے سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو قرآن ہمیں سمجھانا چاہتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق بخشے کہ ہم قرآن مجید کو محض قرآن کے تناظر میں نہیں بلکہ قرآن مجید کو سیرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے احادیث مبارکہ کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے کئی سارے مسائل، کئی ساری دشواریاں اور کئی سارے مشکلات حل ہوں اور ہم وہی سنجیدہ امت بنے جو اللہ کی مطلوب امت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔